أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات نے میرے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ رب العالمین کے کلام کی یہ دو آخری صورتیں ہیں. قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے اور قرآن کا اختتام سورۃ الناس کے اخیر پر ہے. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کا مختصر سا خلاصہ. یہ بچے بیٹھتے ہیں بڑے بھی بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر بیٹھیں. پانی اگر آپ حضرات کو پیاس لگی ہے تو انشاءاللہ پانی آپ کے پاس پہنچے گا. اپنی جگہ پہ آرام سے بغیر کسی چلت پھرت کی تشریف فرما ہو جائیں. ساتھی قریب آ جائیں. تھوڑے زیادہ نہیں. آپ نہیں, وہ جو باہر ساتھی ہیں وہ اندر تشریف لیں. تھوڑے قریب ہو جائیں. وہ کہتے ہیں جاگ لے اگر جاگنا ہے اس خاک افلاک کے سائے. جاگ لے اگر جاگنا ہے افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر سونا پڑے گا حشر تک اس خاک کے سائے تلے. جو یہاں سے چلے گئے ہیں ان کو جاگنے کا اور کسی محفل میں بیٹھنے کا نہ مطالبہ ہے اور نہ ہی وہ بیچارے آ سکتے ہیں. تو آخری صورتیں ہیں. میں خلاصہ قرآن آپ کے سامنے تفصیلی بیان کرتا ہے لیکن وقت کافی ہو چکا ہے اور میرے مہمان محترم, میرے استاد زادے, میرے لیے سر کے تاج, میری انتہائی محترم, اور پھر دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ ان کی نسبت, وہاں پہ چلے پھرے, وہاں کی گلی اور وہاں کی ریت اور وہاں کی مٹی اور خاک کے اندر جو ہے اس پر چلنے والے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں تو چاہتا تھا کہ میں یہ آخری صورتوں کے اس درس کو بھی موقوف کر کے انہیں سارا ٹائم دوں, لیکن مجبوری ہے. بہرحال آخری دو صورتیں ہیں. تو خلاصہ قرآن یہ ہے کہ قرآن میں بنیادی طور پہ 3 بڑے مسائل بیان ہوئے ہیں. ایک مسئلہ ابتدائی قرآن سے لے کر سورہ یونس تک ہے. دوسرا مسئلہ سورہ یونس سے سورہ فرقان تک ہے. اور تیسرا مسئلہ سورہ فرقان سے سورہ سبا تک ہے.
یہ تین بڑے مسائل ہیں۔ پہلا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تصرفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی زبردستی، کوئی غلبہ پانے والا نہیں ہے، کوئی غالب نہیں ہے۔ غالب و قاہر ذات اللہ کی ہے۔ باتیں نہ کریں بیٹا، باتیں نہ کریں، باتیں نہ کریں، کوئی بھی بچہ بات نہ کرے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ پھر سورہ سبا اور فاطر کے اندر ان دونوں مسئلوں کو، یعنی اللہ رب العالمین متصرف ہے اور اللہ رب العالمین پر کوئی غالب قاہر نہیں ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ سبا کے اوپر سورہ سواد، یاسین، سواد اور صافات یہ متفرع ہیں، اور سورہ فاطر کے اوپر سورہ زمر اور 7 حوامیم ان کا تعلق اس سے ہے۔ سارے حوامیم کے مکمل ہونے کے بعد پھر سورہ محمد کے اندر مسئلہ جہاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلمہ کے اعلیٰ کے لیے اپنی جانیں دے دو، اور جب جانیں دو گے تو سورہ فتح میں کہا اللہ تمہیں فتح دیں گے۔ سورہ حجرات میں کہا جب فتح مل جائے تو پھر انتظام کر کے منظم انداز سے دنیا کے اوپر حکومت۔ سورہ قاف سے مسئلہ قیامت شروع ہو گیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر اس نظام کو قائم کرو گے، اس دین کو قائم کرو گے، تو قیامت کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں اس کا انعام عطا فرمائیں گے، اور اگر اس سے بغاوت کرو گے تو قیامت میں سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ سورہ اعلیٰ تک یہ مسئلہ، سورہ اعلیٰ تک، اور سورہ اعلیٰ سے لے کر اور سورہ اخلاص تک ان ساری صورتوں میں یہ مسئلہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، یہ دنیا یہیں پہ رہ جائے گی۔ کوئی بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا دنیا دار دنیا ساتھ لے کر نہیں گیا، دنیا یہیں پر رہ جاتی ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید کا مسئلہ ہے، پھر وہی مسئلہ جو کس میں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعینوا باسمی خاصۃ، خاص اللہ رب العالمین کے نام سے مدد مانگو اور اسی سے برکات حاصل کرو، اسی کے نام پہ دو اور اسی کے نام پہ لو، اسی کے نام پہ مانگو، اس کے برکات اس کے نام کو ساتھ لو۔ یہ دو آخری صورتیں ہیں، ان میں دو مسئلہ ایک ہی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کے ذات کو ساتھ لے لو۔ پھر آپ کو جو مسائل پیش ہوں گے وہ دو قسم کے، ایک جسمانی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف آئیں گی، میرے طرف ذرا توجہ ہے، اور دوسرا جسمانی تکالیف آئیں گی، روح کو تکالیف پہنچیں گی اور جسم کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ تو روحانی تکالیف کے اندر بھی استعاذہ کسے کرنا ہے؟ اللہ سے، اور جسمانی تکالیف کے اندر بھی استعاذہ کسے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ جسمانی تکلیف آئے تو اس میں بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما، اور روحانی تکلیف آئے تو اس میں بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو سورہ فلق کے اندر استعاذہ ہے مضرات جسمانیہ، جسم کو جو تکالیف پہنچتی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ کے پناہ میں آنا ہے۔ اور سورہ ناس میں روحانی تکالیف جو پہنچتی ہے، روح کو جو مضرتیں پہنچتی ہیں، روحانی دشمن شیطان کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں، تو اس کے تحفظ کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پناہ میں آنا ہے۔ یہ دو صورتیں نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو گیا تھا؟ جادو ہو گیا تھا۔ اور کس نے کیا تھا؟ لبید ابن عاصم یہودی ہے، اس کے بیٹیوں نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہو گیا کہ کوئی کام کیا نہیں ہوتا تھا، سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا، کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، کوئی کام کرنا ہوتا تھا لیکن سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا۔ تو ایسی عجیب کیفیت تاری ہو گئی تھی، یہ کافی عرصہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین النوم والیقظہ، یعنی نیند اور جاگنے کے درمیانی حالت میں تھے کہ دو آدمی آئے،
اور آپ کے سرانے کھڑے ہوئے. ایک نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ مسحور ہے، ان کے اوپر جادو ہوا ہے. ہم نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے. کس چیز میں کیا ہے؟ گرے باندھی ہیں اور کنگھی کے اندر، کنگھی کے دندانوں میں گرے باندھ کر اور اسے فلاں بیر زروان کے اندر رکھا ہوا ہے اور کھجور کے اس کے اندر، کھجور کی چھال کے اندر، چھلکے کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اس کنویں کے اندر جب دیکھا تو وہاں سے وہ کنگا اور گرے وہ اٹھا کر لائے اور آپ اس میں 11 گرے بندی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی. آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. جب آخری آیت آپ نے پڑھی تو سارے گرے کھل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے کوئی بیماری تھی ہے، بالکل ٹھیک ہو گئی. تو یہ آیات مبارکہ یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے. جادو، ٹونا، کام اور آسیب، جتنی بھی بیماریاں آپ پر ہو جائیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، آپ اور ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ لوگ ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو ایک بات پکی ذہن میں رکھیں کہ یہ بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے؟ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. کوئی بیماری کسی انسان کی طرف سے یا کسی بھی مخلوق کی طرف سے نہیں آ سکتی. آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی آپ کے مقدر کے اندر، تقدیر کے اندر لکھی ہوتی ہے. آپ کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے. اور آپ کو جو راحت پہنچتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. اس لیے یہ پکا یقین رکھیں کہ مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. یہ بنیادی چیز ہے جہاں بندہ شیطان کے حملے کو روک دیتا ہے، ورنہ شیطان حملہ کرتا ہے. ہم اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ شدید ترین بدگمانی کا شکار ہے. میں شاید آپ کی نبض کے اوپر انگلی رکھ رہا ہوں. اس معاشرے کی نبض میں شاید اگر آپ میری تائید کریں تو میں انگلی رکھ رہا ہوں کہ پورا معاشرہ اس وقت جو بدترین بیماری ہمارے ہاں ہے وہ بدگمانی ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے کہتا ہے یار پتہ نہیں میری بھابھی نے میرے اوپر کچھ کر دی. بڑی مجرمہ جو آج کل بھابیاں ہیں بیچاری، ٹھیک ہے، اور ہوتی بھی ہے. عموماً بھابیاں شرارتیں بھی کرتی ہیں. تو کیا ہے؟ بیماری آتی ہے کہتے ہیں میری بھابھی نے کچھ کر دیا ہے نا، کچھ نہیں کیا ہوتا. بھابھی بیچاری کی کس کو؟ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن یہ ہم اس وقت جو معاشرہ ہے وہ مجموعی طور پہ اس بدگمانی کا شکار ہو گیا. تو اس بدگمانی سے نکلنا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، اللہ کے کرنے پہ یقین رکھنا ہے. کہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا تو مجھے بخار شروع ہو گیا. روزانہ میں صبح اسباب کے ٹائم بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، اللہ کا کرنا، اور زور کے بعد مجھے بخار ہو جاتا تھا. اتنا تیز بخار ہوتا تھا کہ بس میں جو ہے نا بہت زیادہ تیز بخار چڑھ جاتا تھا. تو وہ جو ہمارے محترم صاحب تھے وہ عامل تھے، بہت بڑے عامل تھے، اب بھی ہے لاہور میں، بڑے عامل تھے. وہ کہتے تھے، وہ جو ایک دن آئے تو مجھے کہتے استاد جی شاید آپ کو جین چمڑ گئے. تو یہ عاملوں کا ایک عجیب سا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے اسے اس کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. جسمانی بیماریوں کی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ پر جسمانی بیماری آتی ہے تو اسی کی ضمن میں شیطان کیا کرتا ہے، اسے موقع ملتا ہے تو وہ بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے شیطان کو راہ نہیں دے. شیطان کی راہ کہاں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کا علاج کرنا ہے. اس شیطان کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آخری صورتیں ہیں، ان کا اہتمام رکھنا ہے.
گھروں کے اندر اس کے پڑھنے کا اہتمام رکھنا ہے، اپنے آپ کو پڑھ کے دم کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم خود کچھ کرنے کے لیے، میں درس کے دوران جو بھی کوئی آیات آتی تھی دم والی، درود اور ایک دوسرے اس پھونک جھاڑ والی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے بارے میں منقول ہوتا تھا کہ یہ آیات علاج ہے، تو میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا تھا، لیکن میں کہتا تھا کہ خود کرنا ہے۔ خود جب آپ اپنے لیے جتنے درد کے ساتھ مانگیں گے، جتنے درد سے پڑھیں گے، یقین کرو میں اتنے درد سے آپ کے لیے نہیں پڑھوں گا۔ اس لیے آپ چکروں میں نہ پڑھا کریں، خود ہی پڑھیں، اپنے آپ پر دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں، یہ مضرت اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ میں آیات کا ترجمہ کر کے ہی اس پر اتفاق کرتا ہوں۔ میرے مخدوم محترم میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں اور انہیں مجھے بہت زیادہ زحمت دے دی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ 11:30 بجے ہم ان کو رخصت کر دیں گے، لیکن 11:30 بج رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا ہم نے انہیں ٹائم ہی نہیں دیا ہے۔ اور پھر ہمیں ان سے توقع ہے، ہمارے سرپرست ہیں دارالعلوم حقانیہ کا سایہ اگر ہمارے سروں پہ ہیں تو ان حضرات کے، تو ہمیں تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے فرمائیں، بات تفصیلی کریں گے۔ ہم نے آپ کو بلایا ہے، ٹھیک ہے، ہم نالائق ہیں، آپ کا ٹائم لیں گے، لیکن آپ نے ہم سے جو ہے وہ شفقت والا معاملہ فرمانا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں فلق یعنی صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گیروں کے اندر دم کرنے والوں کی شر سے، والیوں کی شر سے یا والوں کی شر سے؟ والوں کی شر سے ہو تو من شر نفوس النفاثات، اور اگر والیوں کی شر سے ہو تو من شر نساء النفاثات۔ یہ نفاثات یا صفت ہوگی نفوس کی، نفوس بھی مؤنث لفظی ہے، مؤنث معنوی ہے، اور نفاثات النساء اگر ہو تو نساء کی صفت ہے عورتوں کی شر سے، پھر وہ شان نزول کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ نفاثات فی العقد کے ساتھ قید نہیں لگائی، اور غاسق کے ساتھ قید لگائی ہے۔ رات اس وقت نقصان دیتی ہے جب یہ کیا ہے چھا جائے، جب تک رات چھائی نہ ہو، اندھیرا نہ ہو تو رات کا نقصان نہیں ہے۔ اور حسد کرنے والا اگر حسد کے مقتضا پہ عمل کرنا شروع نہ کر دے تو اس وقت تک حسد کوئی نقصان نہیں دیتا، لیکن پھونک جھاڑ کرنے والیاں جب کر لیتی ہیں ارادہ ہو یا نہ ہو اس کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف قید نہیں لگائی۔ بہرحال پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ، انسانوں کے بادشاہ سے پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، اور انسانوں کی الہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسواس پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کی شر سے جو دلوں کے اندر وسوسہ لاتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ یہاں لفظ الناس کا تکرار ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تاسیس کے لیے ہے، اور ہمارے اصول کا ضابطہ ہے کہ التاسیس اولیٰ من التاکید، تاسیس بہتر ہوتی ہے تاکید سے، تو تاسیس کے لیے اگر ہے تو پھر ناس کے معنی مختلف ہوں گے۔ میں لوگوں کے قل اعوذ برب الناس، تو یہاں ناس سے مراد اطفال بچے ہیں، میں بچوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس پر قرینہ رب ہے کیونکہ بچے تربیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملک الناس، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہاں ناس سے جوان مراد ہے کیونکہ ملک بادشاہ اور حکومت سیاست کا تعلق نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ میں اس پہ آپ سے تفصیلی بات کرتا لیکن انشاءاللہ پھر کبھی۔ ملک الناس، سیاسی امور کا تعلق نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو انہیں اپنی منزل آپ نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ اس لیے نوجوان طبقہ، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر دو طبقات درست راستے پہ چلتی ہیں تو اس قوم کے مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے، ایک نوجوان اور دوسرے علماء۔ اسی لیے علماء، نوجوان علماء کے معاون بنیں، علماء آپ کو جس راستے پہ لگائیں اور آپ کی جیسے رہنمائی کریں، نوجوان ان کا ساتھ دیں۔ آپ دیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ نے علماء کا ساتھ دیا ہے وہاں علماء نے آپ کو امام اور مقتدا بنا دیا ہے، اور جہاں آپ نے علماء کا ساتھ نہیں دیا ہے
وہاں آپ آج بھی کیا ہیں؟ غلام ہیں، اور 100 سال بعد تک بھی آپ غلام رہیں گے۔ آپ نے مدارس اور مساجد کا نظام علماء کے حوالے کیا ہے، حضرت تشریف فرما ہے، اور ایک علم میں ہے وفاق المدارس کے ساتھ کا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ بیرون ملک کے مدارس نے ہمارے وفاق کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروائی ہے، جیسے آپ آکسفورڈ اور کیمبرج کے ساتھ اپنے اسکولوں کی رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا دبئی جاتے ہیں، وہاں عربوں کا امتحان لینے، جو ہمارے وفاق کے ساتھ انہوں نے انسلاح کیا ہوا ہے، اپنا الحاق کروایا ہوا ہے، اور ہمارے پاس رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ملک کا انتظام ان کے حوالے کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر دبئی والے اور امریکہ والے ہماری غلامی کریں گے، لیکن ان ملکوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور آپ نے تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ ہمارے بادشاہ آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے امام یہاں کا امام ہوگا اور وہاں کا امام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ بدماش اور لٹیرا اور ڈاکو ہوگا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو 78 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ملک الناس اس سے نوجوان مراد ہیں۔ نوجوانوں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو اور دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ دینی بنیادوں پہ کسی کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ تعاون ضائع نہیں جائے گا۔ اور بے دینوں کے ساتھ جب تک کرتے رہیں گے، آج تک کیا ہے، دین کا انشاءاللہ کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ ہمیشہ پچھتائیں گے۔ آپ پچھتائیں گے، دین کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بہت کہتے رہے، یہ نہیں، ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد انگریز بھی کہتے رہے مسجد کو کنٹرول کرنا ہے، مدرسے کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب انگریز آیا اس نے تمام مساجد کے مدارس کی جائیدادیں ضبط کر لی۔ ہندوستان کے اندر مغل بادشاہوں کے زمانے میں ہر مسجد اور مدرسے کی اپنی جائیداد ہوتی تھی اور اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا تھا۔ اسے جب انگریز کا دور آیا تو وہ ضبط کر لیے۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ مولویوں کا ان کی جائیدادیں ضبط کرو، ان کے آمدن کے ذرائع روک دو تاکہ کیا ہو جائے، یہ مفتوج ہو جائے۔ لیکن یہ وہ تحریک ہے جو عبداللہ ابن ابی بن سلول نے چلائی تھی، اور اس نے کیا کہا تھا کہ اگر تم ان پر چندے بند کر دو گے تو یہ کیا ہو جائیں گے، بھوک اور افلاس سے مر جائیں گے اور اس نبی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ سورہ منافقون میں ہم نے پڑھا تھا۔ بہرحال ملک الناس اور الہ الناس، یہ اس میں بزرگوں کا شیوخ، ناس سے مراد بڑے عمر کے لوگ ہیں، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جی، تو جو بوڑھا ہو گیا ہے اور پھر بھی عبادت کی طرف مائل نہیں ہے، وہ اپنی فکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 60 سال عمر گزر جائے اور وہ پھر بھی گناہوں سے نہیں باز آتا، اس کے پاس اللہ کے ہاں کوئی معذرت کا موقع نہیں ہے۔ بابا جی آپ کے پاس آپ معذرت کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اللہ نے آپ کو معذرت کی زندگی دے دی ہے۔ اگر 60 سال سے پہلے آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو شاید آپ معذور سمجھے جائیں، لیکن 60 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں تو بابا جی آپ 60 سال گزر گئے، آپ داڑھی شیو کروا لیں، کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کی 60 سال زندگی گزر گئی ہیں، آپ آج بھی کیا کر رہے ہیں، حقہ اور آپ چرس اور آپ شراب اور سگریٹ کی عادی ہیں۔ بابا جی کب کرو گے؟ پاؤں تو آپ کی قبر کے اندر چلے گئے۔ اس لیے آپ کا زمانہ کیا ہے؟ آپ کا زمانہ عبادت کا زمانہ ہے۔ اور تیسرے فرمایا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، یہاں سے صالحین مراد ہے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جو اس کی فٹ بال بن گئے، اس کی گیند بن گئے، غافل ہیں، ان کی طرف شیطان کو توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور من الجنۃ والناس، یہاں اس ناس سے مفسد ناس مراد ہے، جن کو شیطان نے کیا کیا ہے، ورغلا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارا یہ سلسلہ اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی قیامت تک جاری رکھے، ہماری اولادوں میں، نسلوں میں، جیسے ہمارے اکابرین بزرگوں کے اولادوں میں سلسلہ چلا ہے۔ اللہ میں آپ سے ہی دعا مانگتا ہوں، اللہ ہماری اس مسلط کو بھی اسی طرح دائمی اور ہمیشہ اور استمرار عطا فرما دے۔ میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی ہیں، انہوں نے وقت نکالا ہے، میں آپ کا بھی مشکور ہوں، ان کا تو بہت ہی زیادہ، ان کے تو ہم سب مشکور ہیں، پورا محلہ مشکور ہے۔ دارالعلوم حقانیہ جیسے ادارہ جسے قاری طیب صاحب نے دیوبند ثانی کہا، اس کے نمائندے ہمارے پاس آ جائے، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں اگر کوئی وزیر آ جائے تو شاید وہ بڑا اعزاز ہوگا، وزیر اعظم صاحب آ جائے وہ بڑا اعزاز ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم حقانیت کا نمائندہ اگر ہمارے پاس آیا ہے تو یقین کرو میں کہتا ہوں یہ وزیر اعظم نہیں، یہ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے والا اگر یہاں آ جاتا تو ہمیں وہ خوشی نہ ہوتی جتنے ان کے آنے میں خوشی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ان کے نظر کرتا ہوں دمرا وس بنشتے کہ داستاسو میں مستیا ہو دمرا وس بنشتے کہ داستاسو میں مستیا ہو دا وہ دستور دے کہ شاہان زی مرنگا منا واخر دعوانا